السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں علی حسن عباسی اور خیرپور کے شہرت کے جہاں پہ اور کئی مقامات کا نام آتا ہے یا اور وجوہات ہیں، وہاں پہ ایک یہ مزار ہے رامپوری سرکار کے نام سے۔ ان کا جو ہے وہ پورا نام ہے حاجی محمد مجتبیٰ شاہ رامپوری۔ یہ رامپور سے یہاں آئے تھے اور یہاں کی سید فیملی ہے۔ یہ سائدو گوٹھ میں کے اندر یہ واقع ہے، اور سائدو گوٹھ کا پہلے پرانا نام کہتے ہیں کہ سیدوں کا گوٹھ تھا، پھر وہ سید دو گوٹھ اور پھر اس کے بعد تبدیل ہو گیا سائدو گوٹھ میں۔ تو یہ رامپوری کی مزار ہے، یہاں اور بھی ان کے خاندان کے مزار ہیں اور اپنے سیدوں کے مزارات ہیں، اور یہاں کیسے آئے اور کون لایا ان کو، تو اس کے بارے میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اپنے دوست ہیں غلام شبیر میمن صاحب، جو ہمارے کلاس فیلوز بھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، دوست بھی ہیں، اور یہ نیم کا درخت ہے جو سنا ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ 150 سال پرانا ہے اور اسی دور کا ہے، ابھی تک یہاں موجود ہے۔ اس کے جو ہے تنوں اس کے اوپر انہوں نے چھت ڈال دی ہے اور باقی اس کے تنے باہر ہیں جو سرسبز ہیں، یہ سرسبز ہے۔ تو یہ مزار ہے رامپوری سرکار کا، اور ہم دوسری طرف چلتے ہیں تو میں پھر غلام شبیر میمن صاحب سے کہوں گا، پوچھوں گا کچھ سوالات اس سائدو گوٹھ کے حوالے سے اور رامپوری سرکار کے حوالے سے اور سیدوں کے حوالے سے، یہ بتائیں گے کہ یہاں کس کس کے مزار آتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے دوست شبیر میمن صاحب۔ جی شبیر صاحب، یہ تو پورا اب قبرستان تھا جمال شاہ کے نام سے۔ یہ سید جو ان کے بزرگان ہیں وہ سارے یہیں دفن ہیں۔ ان کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ سید نواز علی شاہ صاحب، یہ اس کے سرخ بعد سرخ چادر والے یہ نہیں، یہ اور سبز چادر والے نواز علی شاہ صاحب، ان کے یہ بیٹے ہیں سید حیدر علی حیدر شاہ شاہ صاحب، ان کا بڑا جو نام بڑی تھا، جنہوں قبر نے ہے سبز چادر والی، میر صاحب کے دور میں جو جہاں پہ یہ فقیر کھڑے ہیں اس کے پرلی یہاں طرف۔ برساتیں نہیں ہوتی تھیں اور ایک ڈکار کا زمان تھا، وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، قید سالی کا وقت جب آیا وہ تھا۔ دعا انہوں نے پڑھی تھی یہاں ممتاز گراؤنڈ میں کھلے عام، تو وہیں برسات شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو بڑے یہ رامپوری سرکار یہاں کب آئی اور یہ کہاں سے آئے یہ اور آئے یہاں رامپور، کب جو ہے ان کی وفات ہوئی اور یہ یہیں پہ مدفون ہو گئے؟ رامپور سے سید حیدر علی شاہ صاحب ان کو لے کے آئے تھے، ان کو خواب میں آیا تھا، یہ وہاں انڈیا میں گئے، وہاں رامپور سے ان کو یہاں ساتھ لے کے آئے۔ خواب میں کس نے ان کو اشارہ دیا، کس نے کہا کہ وہاں یہ سے جائیں ان کو؟ فقیر صاحب کو شاید پتہ ہو۔ اچھا، باقی ان کی ڈیتھ یہاں پہ، یہ آئے 30 سے پہلے ہے۔ اچھا، یہ اپنے شبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رامپور سے جو ہے ان کو اپنے حیدر شاہ صاحب جو صالح محمد شاہ صاحب کے والد ہیں، اور ان کے بڑے بزرگوں کا بھی کیا نام بتایا آپ نے؟ نواز علی شاہ صاحب۔ نواز علی شاہ صاحب ان کے بیٹے ہیں۔ تو ان کو خواب میں آیا تھا، کسی نے اشارہ دیا کہ ایک رامپور میں، انڈیا کا شہر ہے رامپور، وہاں ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کو آپ یہاں لے آئے۔ تو یہ وہ وہاں پہ گئے اور رامپور سے پھر ان کو یہاں لے آئے، اور یہ یہیں پر رہے اور یہیں پہ ریاضت اور عبادت کرتے رہے، اور 1936 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی اور یہیں پہ مدفون ہوئے۔ تو اس کے آگے پھر ان سے اور پوچھیں گے کہ صالح محمد، مطلب حیدر شاہ صاحب کے بعد پھر کن کا مزار ہے؟ وہ یہ مزار ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ یہ صالح محمد شاہ کا ہے۔ پھر اب ان کی جو ہے وہ اولاد ہے، پھر ان کے بیٹوں کے یہ مزارات ہیں، اور یہ اس کا پہلے احاطہ یہ کم ایریا تھا، یہ بعد میں جو بڑا احاطہ ادھر دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی قبرستان تھا، قبریں تھیں، مختلف لوگوں کی بھی قبریں ہیں، اور یہ اپنے یہاں پہ یہ جو قبر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رامپوری کے بیٹے کی ہے، عبد المالک جو ہے ان کا فرزند تھا، اس کی مزار ہے۔ اس کے بعد یہ لاہور کے شازو کمپنی کے شازو مالک، کمپنی کے مالک، کیا نام بتایا ان کا آپ نے؟ یہ میاں ذکار رحمان شازو کمپنی کے لاہور والے، یہ ان کے مریدین میں سے تھے۔ یہاں پہ آئے تھے شوال کی، آپ تاریخ بتا دیں فقیر سے۔ 15 شعبان میں آئے تھے، 17 میں فوت ہو گیا، یہاں دفن کر دیا۔ 15 شعبان کو یہاں پہ شاید زیارت کے لیے آئے، یہاں کوئی عرس تھا شاید، عرس میں جو ہے شمولیت کے لیے آئے تھے، اور 17 شعبان کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور سال کون سا تھا؟ سال ان کو یاد نہیں، لیکن یہ ابھی کی مطلب کوئی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پھر ان کے ذکار رحمان صاحب کے بیٹے یہ کرونا کے دور میں، کرونا میں ان کی ڈیتھ ہوئی، لاہور سے ان کی جو ہے وہ
نعش کو لے آئے یہاں اور یہاں پہ دفن کیا. تو یہ چھوٹی سی کہانی. اچھا اب میں شبیر صاحب سے پوچھوں گا یہ سیدو گوٹھ اس پہ نام کیوں پڑا, کیسے پڑا اور یہ کب سے ہے, اور یہاں کون کون لوگ اس کے یہاں پہ رہتے تھے جو پرانے ٹرائبس یا پہلے یہ مطلب سیدہ قومیں یا قبیلے. سیدوں کا تھا یہ سارا. پھر یہ جیسے ہی پاکستان بنا تو یہاں بنیے بھی رہتے تھے, اور اردو اسپیکنگ یہاں نہیں تھے. اردو اسپیکنگ وہاں سے آئے. یہاں پھل پوٹو رہتے تھے, میمن رہتے تھے, اور بلوچ رہتے تھے پرانے. اور وہ پرانے بلوچ میں سے ابھی 2-3 گھر رہے ہیں, باقی تو سارے بیچارے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ بزرگان تو چلے گئے, ان کے فوت ہو گئے جو بزرگ تھے, لیکن ان کی اولادیں اب ہے, اور وہ پہلے تھوڑے سے لوگ تھے, کوئی 5-7 گھر ہوں گے, لیکن اب تو کافی بہت بڑا ان کا بھی گاؤں بن گیا نا, مطلب کافی گھر ہو گئے, کوئی سینکڑوں کے حساب سے وہ ان کے گھر بھی بن گئے ہیں. یہاں پہ پھل پوتا کے ٹرائب تھا, ان کے لوگ بھی رہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ میمن برادری ہے وہ بھی یہاں رہتی ہے. اصل میں یہ سیدوں کا گاؤں کے نام سے مشہور تھا. اور یہ پاکستان, کیونکہ یہ ریاست خیر پور جو ہے 1954 میں پاکستان میں شامل ہوا ہے, اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. تو پاکستان بننے کے بعد پھر جب یہاں سے ہندو چلے گئے, یہاں ہندو بھی رہتے تھے, جب یہاں سے ہندو چلے گئے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے, تو ان کی جو املاک تھیں وہ اردو اسپیکنگ کے لوگ جو یہاں مائیگریشن کر کے آئے, پھر سیدوں کو دے گئے تھے, لیکن ان کو سیدوں دی نے گئی. پھر ان کو دی. وہ تو یہ سارے سندھ میں ایسے ہی ہوا, ان کے جو ہے نا پھر ان کے کلیمس جو تھے ان کلیمس کے اگینسٹ ان کو ملی. پھر کافی آبادی یہاں ایک ساتھ ہی نیا گوٹھ ہے جہاں اس پہ اردو اسپیکنگ کی پوری آبادی ہے, لیکن وہاں سے بھی وہ اب آہستہ آہستہ چلے گئے ہیں. سیدو گوٹھ میں بھی کچھ لوگ رہتے تھے اور بڑی اچھی حیثیت تھی ان کی, پڑھے لکھے لوگ تھے, شعر و ادب اور علم سے بھی ان کا تعلق تھا, لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ حالات کے مطابق یہاں سے شفٹ ہو کے کراچی چلے گئے. اب یہاں کم ہے سیدو گوٹھ میں, سیدو گوٹھ میں اب کوئی بھی اردو اسپیکنگ نہیں رہتا, لیکن ان کے املاک ہیں, چند لوگ رہتے ہیں, باقی زیادہ تر لوگ جو ہے چلے گئے کراچی شفٹ. نہیں ان کے بچے نوکریوں کے لیے چلے گئے, باقی یہاں رہتے ہیں, ان کے گھر میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی. یہ رامپوری سرکار جن کا نام ہے حاجی محمد مجتبیٰ شاہ رامپوری, یہ انڈیا رامپور سے تشریف لائے تھے اور یہاں مدفون ہے. اس کے ساتھ ہی پھر کسی اور اسٹوری میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.